جماعت اسلامی پاکستان کی جانب سے تحریک انصاف کی حکومت کے 38 ماہ پر مشتمل دور کو بدترین قرار دے دیا گیا۔ جماعت اسلامی کے شعبہ تحقیق کی طرف سے حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے 11 صفحات پر مشتمل وائٹ پیپر جاری کر دیا گیا۔ وائٹ پیپر ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی محمد اصغر کی جانب سے تیار کیا گیا ہے۔ وائٹ پیپر میں نہ صرف اگست 2018 سے اگست 2021 تک کا موازنہ کیا گیا ہے بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ادوار میں ملک کی معاشی بدحالی کے اعداد و شمار بھی شامل کیے گئے ہیں۔ وائٹ پیپر میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 38 ماہ کے حالیہ دور میں صحت، تعلیم، کھیل سمیت تمام شعبے اور ادارے تباہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس عرصے کے دوران وفاق پاکستان خطرے سے دوچار رہا۔ مافیاز کی حکمرانی اور اداروں کی تباہی کے باعث ملک کو اربوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ملک سکینڈلز اور بحرانوں کی زد میں رہا۔ بے روزگاری، صحت عامہ، تعلیمی، ماحولیاتی اور سماجی بحران چھائے رہے۔ وائٹ پیپر میں کہا گیا ہے کہ حکومت کی خارجہ پالیسی مکمل طور پر ناکام رہی اور انتخابی منشور سے انحراف کیا گیا۔ بدترین طرز حکمرانی دیکھنے کو ملا۔ جماعت اسلامی کے مطابق موجودہ دور میں حکومت نے وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک کو عالمی اداروں کا غلام بنا کر رکھ دیا۔ معاشی بدحالی کے حوالے سے رپورٹ کے مطابق 3 سال میں معاشی ترقی کی شرح 1.66% کم ہوئی۔ افراط زر کی شرح میں 2.6% اضافہ ہوا۔ ڈالر کی قدر میں 50 روپے اضافہ ہوا۔ بیرونی قرضہ میں 26 ارب 99 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا۔ اس طرح کل قومی قرضہ 17,950 ارب روپے ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق اس دور حکومت میں پٹرول کی قیمت میں 42 روپے 56 پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہوا۔ گھریلو استعمال کی بجلی کی زیادہ سے زیادہ قیمت میں 5.25 روپے فی یونٹ اضافہ کیا گیا۔ بجلی کی قیمت 19 روپے فی یونٹ سے بڑھ کر 24 روپے فی یونٹ تک جا پہنچی۔ سوئی گیس کی قیمت میں 12% اضافہ ہوا۔ ایل پی جی کی قیمت میں 71 روپے فی کلو جبکہ سونے کی قیمت میں 60,600 روپے کا اضافہ بتایا گیا ہے۔ براہ راست بیرونی سرمایہ کاری میں 93 کروڑ ڈالر کی کمی ہوئی۔ درآمدات میں 1.916 ارب ڈالر اور برآمدات میں 0.761 ملین ڈالر کا اضافہ ہوا۔ تجارتی خسارہ 0.543 ملین ڈالر رہا۔ وائٹ پیپر میں اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی کے حوالے سے اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ چکن کی قیمتوں میں 135 روپے فی کلو، چینی کی قیمت میں 44 روپے، خوردنی تیل اور بناسپتی گھی کی قیمتوں میں 160 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 270 روپے مہنگا ہوا۔ انڈے فی درجن 71 روپے، بکرے کا گوشت 350 روپے فی کلو، بڑا گوشت فی کلو 180 روپے اور دودھ کی قیمت میں 30 روپے اضافہ ہوا۔ وائٹ پیپر کے مطابق بے روزگاری میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا۔ ماحولیاتی کارکردگی کی درجہ بندی میں کمی آئی۔ ادویات کی قیمتوں میں 3 سال میں 12 مرتبہ اضافہ کیا گیا۔ وائٹ پیپر کے مطابق صنعتی ترقی میں کمی کے ساتھ ساتھ کپاس کی پیداوار میں بھی کمی آئی۔ کپاس کی پیداوار 1.40 کروڑ گانٹھ سے کم ہو کر 56 لاکھ گانٹھ پر آ گئی۔ وائٹ پیپر کے مطابق چینی بحران سے قومی خزانہ کو 184 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ شوگر سکینڈل میں تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین، وفاقی وزیر خسرو بختیار، حکومتی اتحادی چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی کے علاوہ دیگر سیاسی و حکومتی شخصیات ملوث پائی گئیں۔ مبینہ طور پر پنجاب حکومت کی طرف سے جہانگیر ترین کو 65 کروڑ روپے، خسرو بختیار کو 45 کروڑ اور مونس الہی کو 35 کروڑ روپے سبسڈی دی گئی۔ وائٹ پیپر کے مطابق پیٹرول کا بحران پیدا کر کے قومی خزانے کو 25 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ سال 2019 میں ملک کو بدترین ٹماٹر بحران کا بھی سامنا کرنا پڑا۔
وائٹ پیپر میں انکشاف کیا گیا ہے کہ آٹا گندم بحران سے قومی خزانے کو 220 ارب کا نقصان ہوا۔ اس بحران میں وفاقی وزیر خسرو بختیار اور صوبہ پنجاب کے وزیر خزانہ ہاشم جوان بخت ملوث پائے گئے، لیکن ان کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ وائٹ پیپر میں بتایا گیا ہے کہ توانائی اسکینڈل کے تحقیقاتی رپورٹ میں سالانہ 100 ارب روپے سے زائد کرپشن کا انکشاف ہوا۔ LNG بحران سے ملک کو 100 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ وائٹ پیپر کے مطابق پینڈورا پیپرز میں وفاقی وزراء شوکت ترین، مونس الہی، فیصل واڈا، علیم خان کی آف شور کمپنیوں کا انکشاف ہوا، لیکن وزیر اعظم نے ان سے منی ٹریل نہیں مانگی۔ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، علی زیدی اور فہمیدہ مرزا سمیت 13 اراکین پارلیمان کی بیرون ملک اربوں کی جائیدادیں ہیں۔ عمران خان نے ان سے بھی کبھی منی ٹریل نہیں مانگی۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے مطابق 2021 میں ملک کی 24% تعلیم یافتہ آبادی بے روزگاری کا شکار ہو گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کورونا کے دوران ناقص تعلیمی حکمت عملی کے تحت تعلیمی ادارے بند، تعلیمی نظام برباد، نجی تعلیمی اداروں کی اجارہ داری اور فیسوں میں اضافہ کم نہ ہو سکا۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال میں بھی خوفناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ وائٹ پیپر کے مطابق ملک بھر میں ہزاروں لاپتہ افراد کا مسئلہ بھی جوں کا توں ہے۔ اس میں کوئی کمی نہیں آئی، نہ ہی اس حوالے سے حکومت نے کوئی خاطرخواہ اقدامات کیے ہیں۔ موجودہ دور حکومت میں خواتین اور معصوم بچے سنگین جرائم کا شکار ہوئے۔ 3.5 کروڑ سے زائد آبادی غذائی قلت کا شکار ہے۔ قومی ادارے پاکستان ریلوے، پاکستان سٹیل ملز، قومی ایئر لائن تباہی سے دوچار ہوئے۔ ریلوے کو 40 ارب سالانہ، سٹیل ملز کو 160 ارب قرض کا سامنا، PIA کا خسارہ 34 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ نیب کی وجہ سے عالمی عدالت میں کیس ہارنے پر 7 ارب سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا۔ وائٹ پیپر میں خارجہ پالیسی کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حکومت نے کشمیر پالیسی سے انحراف کیا اور عالمی سطح پر مناسب سفارتکاری میں ناکام رہی، جس کی وجہ سے مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کو بھارت میں ضم کر لیا۔ حکومت نے بالا کوٹ حملے پر بھی خاموشی اختیار کی۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے جماعت اسلامی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ سے کئی قوانین منظور کروانے کے باوجود پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں رہا، جو حکومتی ڈپلومیسی کی مکمل ناکامی ہے۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت 1 کروڑ ملازمتوں، 50 لاکھ گھروں کی تعمیر، پولیس اور نظام انصاف میں بہتری، عوام کو معلومات تک رسائی کے وعدوں کو ایفا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس دور میں آزادی صحافت نشانے پر رہی۔ حامد میر، طلعت حسین سمیت متعدد صحافیوں پر غیر اعلانیہ پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ وائٹ پیپر کے مطابق PTI حکومت نے کراچی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ سول سروس خطرے میں ہے، مقامی حکومتوں کو اختیارات نہیں دیے گئے۔ الیکشن کمیشن کے خلاف حکومتی محاذ آرائی عروج پر رہی۔ وائٹ پیپر کے مطابق حکومت مطلوبہ ٹیکس ہدف حاصل کرنے میں بھی ناکام رہی اور CPEC کی رفتار کو بھی کم کیا گیا۔ جماعت اسلامی نے اپنے وائٹ پیپر میں وزیر اعظم کے U-ٹرنز کا بھی ذکر کیا ہے اور اسلامی ریاست بنانے کے دعوے کی حقیقت بھی بتائی ہے۔ جماعت اسلامی کے وائٹ پیپر کے مطابق معاشی بدحالی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے دور 25 مارچ 2008 سے 24 مارچ 2013 تک ملک میں مہنگائی کی شرح میں 7.5% کمی آئی، جبکہ ترقی کی شرح میں 0.5% کمی ہوئی۔ باقی ہر چیز کی قیمت میں پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اضافہ ہوا۔ وائٹ پیپر کے مطابق مسلم لیگ نون کے دور 5 جون 2013 سے 31 مئی 2018 تک ملک میں پیٹرول، آٹے، چینی کی قیمتوں سمیت برآمدات میں بھی کمی ہوئی، لیکن مہنگائی کی شرح میں 1.7% اضافہ ہوا، جبکہ معاشی ترقی میں بھی 1.9% اضافہ ہوا۔